اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم پر بات چل رہی تھی، تو اس میں ہدایت کا معنی، ہدایت کے قسمیں، اور یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے، کس چیز کی دعا ہے، اس کا بیان ہوا۔ آج کے بحث میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لفظ الصراط کی تحقیق پڑھیں گے کہ الصراط کے بارے میں کتنی قرأتیں ہیں اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کو تو یہ پہلے جاننا چاہیے کہ صراط جو ہمارے مصاحب میں صاد کے ساتھ ہے، وہ اصل میں صراط ہے۔ کیا ہے وہ؟ سین کے ساتھ ہے، صراط ہے۔ اور یہ صراط صریط الطعام سے ماخوذ ہے، صریط الطعام سے ماخوذ ہے۔ اور صریط الطعام کا معنی ہے نگلنا، کھانے کو نگلنا۔ جب انسان کسی کھانے کو کھا لے یا کوئی کھا لے تو کہتے ہیں ابتلع، ابتلعہ، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، صریط الطعام اے ابتلعہ، ٹھیک ہے، صریط الطعام اے ابتلع۔ جب کوئی کسی کھانے کو کھا لیتا ہے، نگل لیتا ہے، تو کیا بولتے ہیں اہل عرب؟ صریط الطعام، صریط الطعام۔ جب کسی کھانے کو نگل لیتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ صریط الطعام۔ تو صریطہ کا معنی کیا ہے؟ نگلنا۔ اب صراط یا صراط کا معنی تو ہے راستہ، تو راستے کو صراط کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، راستے کو صراط کیوں کہتے ہیں؟ تو راستے کو صراط کہنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان راستے میں ہوتا ہے تو گھر سے نکلا، راستے پر آیا، اب راستے کے درمیان میں ہے تو گویا کہ راستے نے اس کو نگل لیا، راستہ نے اس کو نگل لیا، ٹھیک ہے، وہ راستے کے اندر ہو جاتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو کیا بولتے ہیں؟ صراط۔ راستے کو بھی صراط کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر چلنے والے کو راستہ گویا کہ نگل لیتا ہے، کہ اس میں وہ گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گم ہونے کا مطلب گھر سے نکلا تو راستے کے اندر ہے۔ اچھا، اسی بنیاد پر اس کو جو ہے لقمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یعنی راستے کو لقمہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کیا کرتا ہے، راستے میں جو آتا ہے گویا کہ راستہ اس کو لقمہ بنا لیتا ہے، اور جب راستے سے وہ نکل جاتا ہے تو گویا کہ پھر وہ اس سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لقمہ سے نگلنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اندر آ جاتا ہے، چیزیں اندر آ جاتی ہے۔ نگلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چیز اندر آ جاتی ہے۔ اس طرح راستے کے اندر آیا تو گویا کہ راستے نے اس کو لقمہ بنا لیا، نگل لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو، والصراط من صریط الطعام، اور صراط صریط الطعام سے ماخوذ ہے۔ اذا ابتلعہ، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کھانے کو انسان نگل لے۔ فَكَأَنَّهُ يَسْرَطُ السَّابِلَةَ، اب یہاں پر مطابقت بتاتے ہیں کہ راستے کو صراط کیوں کہا جاتا ہے، نگلنے سے اس کا کیا تعلق ہے، تو اس کو بتایا کہ فَكَأَنَّهُ يَسْرَطُ السَّابِلَةَ، گویا کہ راہ گیر کو، چلنے والے کو کیا کرتا ہے، وہ نگل لیتا ہے، راستے پر چلنے والے کو راستہ گویا کہ نگل لیتا ہے، کہ اس کے اندر آ جاتا ہے وہ۔ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ لُقَمًا، اسی بنیاد پر تو اس کا نام لقمہ بھی رکھا گیا، راستے کو لقمہ بھی کہا گیا، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَلْتَقِمُهُمْ، کیونکہ وہ اس کو راہ گیروں کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر چلنے والا راہ گیر اس کے اندر، راستے کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ لقمہ بنائی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، جو لقمہ بناتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ والصراط من قلب السین صعادا، اب یہاں پر ایک قرأت بتاتے ہیں کہ ایک قرأت تو اصل کے مطابق ہے، صراط ہی ہے جیسا کہ آگے آئے گی، دوسری قرأت جو نا الصراط ہے جو ہمارے مصاحف میں موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ والصراط، یہ صراط والی جو قرأت ہے کیسے ہے، تو من قلب السین صعادا،
کہ اصل میں صراط ہے سین کے ساتھ، تو اس کو کیا کر دیا گیا، سین کو صاد سے بدل کر، ٹھیک ہے، من قلب السینی صادن، سین کو صاد سے بدل کر، لیطابق الطاء فی الاطباق، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہو جائے، سین کیا صاد جو ہے یہ طا کے مطابق ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ سین اور طا دونوں کے جو صفات ہیں یہ متضاد ہیں، ٹھیک ہے، کہ طا اطباق میں سے ہے، مطبقہ حروف مطبقہ میں سے، اور سین جو ہے یہ منفتحہ میں سے ہے، دونوں ایک دوسرے کی جو ہے ضد ہے۔ تو اب کیا ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کیا ہوتا یہ ہے کہ ادائیگی میں دشوار ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر کیا کر دیا گیا، سین کو صاد سے بدل کر کے دوسری قرات پڑھی گئی، تاکہ ادائیگی میں کیا ہو، دشواری نہ ہو، کیونکہ یہ سین جو ہے صاد بھی مطبقہ ہے اور طا بھی مطبقہ ہے، تو اطباق میں موافقت ہو جائے گی تو ادائیگی آسان رہے گی۔ تو والصغیرات، اور صغیرات من قلب سینی صادن، سین کو صاد سے بدل کر، لیطابق الطاء فی الاطباق، تاکہ طا کے مطابق ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے، طا کے مطابق ہو جائے اطباق میں، صفت اطباق میں۔ اچھا، وقد یشم الصاد صوت الزائی، اور کبھی جو ہے نا اشمام کیا آتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اشمام ہوتا ہے۔ دیکھیں اشمام کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اشمام بالحرکت اور دوسری ہے اشمام بالحرف۔ تو اشمام بالحرکت میں ایک تو یہ ہے کہ آواز کا دخل نہ ہو، بلکہ صرف جو ہے نا وہ ہونٹ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، جیسا نستعین، تو اس میں کیا ہو جائے، نستعین ہونٹ کے ذریعے سے کیا ہو جائے، اشارہ کر دیا جائے کس کی طرف، ضمہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت ہوتی ہے کہ اشمام بالحرکت کی، جو آواز سے پتہ نہیں چلتا ہے، آواز سے پتہ نہیں چلتا ہے، نستعین، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے اشمام کی کہ جس کا آواز میں بھی دخل ہوتا ہے، جیسے کہ قیلہ اصل میں کیا تھا، قویلہ تھا، تو اس میں اس کو اشمام کی صورت اس میں یہ ہوگی، اشمام کی کیفیت اس میں یہ ہوگی کہ قاف کے بعد جو نا واو کی ذرا سی آواز بھی آ جائے، جیسے قویلہ، قیلہ کو قویلہ، تو اس طرح پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اشمام کی دوسری صورت ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں آواز کا بھی دخل ہو۔ اور ایک دوسری قسم اشمام کی، اشمام بالحرف، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف میں دوسرے حرف کی آواز پیدا کی جائے۔ تو یہاں پر جو ہے نا صاد میں اشمام کی جو صورت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صاد میں زا کی آواز پیدا کی جائے، تو جیسے صغیرات ہے نا، صغیرات ہے تو اس کو زیرات پڑھا جائے، یعنی مطلب ہے کہ صاد اور زا کے درمیان آواز پیدا ہو، کیا اس طرح ادا کیا جائے کہ صاد اور زا کے درمیان ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ قد یشم الصاد صوت الزا، اور کبھی صاد میں زا کی آواز کا اشمام کیا آتا ہے، زیرات، ٹھیک ہے، لیکون اقرب الی المبدل منہ، تاکہ کیا ہو جائے، یہ مبدل منہ سے قریب ہو جائے۔ مبدل منہ کون ہے، صاد کا مبدل منہ کون ہے، سین ہے، اور سین اور زا یہ دونوں ایک ہی قسم کے حروف ہیں، ٹھیک ہے، سین اور زا کیا ہے، دونوں ایک ہی قسم کے حروف ہیں کہ دونوں ہی کیا ہے، منفتحہ میں سے ہیں۔ تو کبھی صاد میں کیا کیا آتا ہے، زا کی آواز پیدا کی جاتی ہے، زا کا یعنی اشمام کیا آتا ہے، زا کی آواز کا اشمام کیا آتا ہے، اس کی بو آتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ صاد اور زا کے درمیان ادا کیا آتا ہے، تاکہ لیکن اقرب الی المبدل منہ، تاکہ مبدل منہ سے یہ قریب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وقرأ ابن کثیر بروایت قنبل عنہ، اور ابن کثیر نے پڑھا ہے بروایت قنبل، جو مروی ہے قنبل سے، انہوں نے ابن کثیر سے روایت کی، یعنی ابن کثیر کی روایت
جو ابن کثیر کی روایت جو آپ سے یعنی ابن کثیر سے قنبل نے کی ہے، قنبل نے عن ابن کثیر جو روایت کی ہے، اور رویس نے یعقوب سے جو روایت کی ہے، وہ قرات کا بالاصل اصل سین کے ساتھ ہے، سرات. کیا ہے؟ سرات. تو دو قراتیں ہوئی، صراط اور سرات. وحمزۃ بالاشمام، اور حمزہ نے، امام حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے. امام حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی مطلب وہی کہ صاد میں زا کی آواز کا اشمام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور والباقون بالصاد، اور باقی لوگوں نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے. تو تین قراتیں ہوئیں. ایک قرات سین کے یعنی اصل سین کے ساتھ، دوسری قرات ہے صاد سے، اور تیسری قرات کیسی ہے؟ جی اشمام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی صاد میں زا کی آواز کا اشمام کرتے ہوئے. اچھا، وہ ہوا لغت و قریش، اور صاد کے ساتھ پڑھنا یہی قریش کی لغت ہے. وثابت فی الامام، اور امام میں یعنی مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی ثابت ہے، یہی ثابت ہے. وجمعہ سورت، اور سرات، سرات کی جمع کیا ہے؟ سورت ہے. کا کتب، جیسا کہ کتب، جیسا کتاب کی جمع کتب ہے، ویسے سرات کی جمع کیا ہے؟ سروت ہے. وَهُوَ كَالطَّرِيقِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اس کی مزید تحقیق کی کہ کہا کہ جیسا طریق تذکیر و تانیث دونوں طرح اس کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی استعمال کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی استعمال جو ہے تذکیر و تانیث دونوں طرح ہوتا ہے. والمستقیم، اب اہدنا الصراط کے بعد جو ہے نا، صراط کے بعد جو مستقیم کا لفظ ہے، تو مستقیم کا معنی بتایا کہ والمستقیم المستوی. مستقیم کا معنی کیا ہے؟ مستوی. مستقیم کا معنی کیا ہے؟ مستوی یعنی سیدھا. والمراد بہ، تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہاں پر صراط مستقیم جس کی دعا کی جا رہی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو والمراد بہ طریق الحق، اس سے مراد حق کا راستہ ہے، حق کا راستہ، تمام امور حق کا. وقیل، اور کہا گیا کہ ہوا ملت الاسلامی، اسلام، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد خاص ملت اسلام ہے، خاص ملت اسلام ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہے، جس پر تیرا انعام ہے. دیکھیں، بدل من اول بدل الکل، یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اہدنا الصراط المستقیم سے بدل الکل من الکل ہے، بدل الکل من الکل ہے. بات میں آ رہی؟ اچھا، تو بدل من الاولی بدل الکل، یہ بدل ہے اول سے بدل الکل کے طریقے پر. وَهُوَ فی حکم تقریر العامل، اور یہ تکرار عامل کے حکم میں ہے، تکرار عامل کے حکم میں. اصل اس میں نحویوں کے دو اقوال ہیں. یہ قول یہ ہے کہ یعنی سارے بدل الکل میں، سارے بدل الکل میں یہ ہوتا ہے کہ عامل جو ہے نا، عامل دونوں میں الگ الگ عامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا صراط الذین، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، عامل کی کیا ہوتی ہے؟ تکرار ہوتی ہے، کہ دونوں کا عامل کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہی عامل جو ہے اس میں بھی ہے، اور وہی عامل دوبارہ اس میں بھی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم. جس طرح جاءنی اخوک زید، یعنی مطلب کیا ہوگا اس کا؟ جاءنی اخوک، جاءنی زید. بات سمجھ آ رہی؟ اور دوسرے نحات کا کہنا یہ ہے کہ عامل جو ہے نا ایک ہی میں ہوتا ہے، یعنی جو بدل ہوتا ہے اسی میں، اسی پر عامل داخل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو مذکور ہوتا ہے وہ تو محض تمہید کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ دوسرا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلوب بالنسبت کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا ہی ہوتا ہے. بس ماری، مقصود بالنسبت کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہی ہوتا ہے. تو جیسے جاءنی اخوکا زیدن میں اخوکا تو جو ہے نا یہ مقصود بالنسبت نہیں ہے، اخوکا بطور تمہید کے ہے، اور اصل مقصود کیا ہے؟ زیدن ہے. تو اب اس کا معنی گویا کیا ہوگا؟ جاءنی زیدن، جاءنی زیدن. تو نحات کے دو اقوال ہوئے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَهُوَ فی حکم تقریر العامل، یہ عامل کے تکرار کے حکم میں ہے، عامل کے
تکرار کے حکم میں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مقصود بالنسبت تو دوسرا ہے، تو اس پر بھی کیا ہوگا، عامل داخل ہوگا، عامل کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی، اور اول کی طرف بھی عامل ہے، تو اس طرح کیا ہوگا، وَهُوَ فی حکم تقریر العامل، اس کو کہا کہ یہ عامل کے تکرار کے حکم میں ہے، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ المقصود بالنسبت، کہ وہی مقصود بالنسبت ہے، یعنی مقصود بالنسبت کون ہے، بدل ہے، بدل مقصود بالنسبت ہے، اور ظاہری طور پر جو ہے نا اس کی نسبت یعنی عامل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، مبدل منہ کی طرف کی گئی ہے، اور مقصود بالنسبت کا بدل ہے تو لام والا اس کی طرف بھی نسبت ہوگی، اس کی طرف بھی نسبت ہوگی، اس بنیاد پر کہا گیا کہ وہ ہوا فی حکم تقریر العامل، یہ تکرار عامل کے حکم میں ہے۔ اچھا، من حیث انہ المقصود بالنسبت، اس حیثیت سے کہ وہی مقصود بالنسبت ہے، تو اگرچہ بظاہر اس پر جو ہے نا عامل داخل نہیں ہے، لیکن حکماً جو ہے عامل کی تکرار ہے، کیوں، اس لیے کہ یہی مقصود بالنسبت ہے۔ وفائدتہ التوکید، یہ تو ایک کامن بات تھی جو سارے بدل الکل کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہاں اس مقام کے ساتھ خاص جو صراط المستقیم ہے اس کے ساتھ خاص ایک فائدہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وفائدتہ التوکید والتنصیص علی ان طریق المسلمین، اور اس کا فائدہ یعنی یہ بدل الکل جو اس طرح لایا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، اس بدل الکل لانے کا فائدہ کیا ہے، توکید، ٹھیک ہے، کیا ہے، توکید، تاکید لانا۔ اچھا، یہ بھی فائدہ جو نا جو تاکید کی بات کہی گئی ہے، تاکید کی جو بات کہی گئی، یہ بھی سارے بدل الکل کے ساتھ عام ہے، ٹھیک ہے، کہ فائدۃ التوکید، اس کا فائدہ کیا ہے، توکید، تاکید، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی تکرار نسبت سے تاکید پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے نا نسبت کی بھی تکرار ہے، منصوب کی بھی تکرار ہے، منصوب الیہ کی بھی تکرار ہے۔ مثال کے طور پر جاءنی اخوک زید، تو یہاں تک عامل کی بھی تکرار ہے، عامل کی تکرار ہے تو نسبت کی تکرار ہوئی، تو نسبت کی تکرار ہے، نسبت کی تکرار ہے، بس ماری نیز یعنی آنے زید یا اس کے بھائی کی نسبت، یعنی اس کے زید کی نسبت جو آنے کی نسبت جو زید کی طرف کی گئی ہے اس کی تکرار ہے، نسبت کی تکرار ہے، کہ ایک بار وہ منصوب ہے آنا کس کی طرف، اخو کی طرف، اور دوسری بار کس کی طرف ہے، زید کی طرف ہے۔ اچھا، اسی طرح مجیء کی بھی تکرار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب الیہ کی بھی تکرار ہے، یعنی زید اور اخو کا۔ تو فائدۃ التوکید، اس کا فائدہ کیا، توکید ہے، کیوں، اس لیے کہ نسبت کی بھی تکرار ہے، منصوب کی بھی تکرار ہے، اور منصوب الیہ کی بھی تکرار ہے، اور تکرار کیا کرتا ہے، یہ تاکید کا افادہ کرتی ہے۔ والتنصیص، اور دوسرا فائدہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہر بدل الکل کو شامل نہیں ہے، یہ مخصوص بدل الکل ہوتے ہیں جس کو شامل ہوتا ہے، یہ فائدہ۔ والتنصیص علی، اور اس بات پر صراحت کرنا کہ ان طریق المسلمین، کہ مسلمانوں کا راستہ، هو المشہود علیہ بالاستقامہ، کہ اسی کی گواہی دی گئی ہے استقامت کی، وہ کیا ہے، وہ مشہود علیہ بالاستقامہ ہے، علی آکد وجہ و ابلغہ، مؤکد طریقے پر اور بلیغ طریقے پر، یعنی مطلب ہے کہ مسلمانوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جو مشہور ہے، اور جس کی گواہی دی جاتی ہے، کس کی، استقامت کی، جس کے استقامت اور مستقیم اور سیدھا ہونے کی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ فائدہ اس طور پر حاصل ہوتا ہے کہ جب مبدل منہ اور بدل الکل میں مبدل منہ جو ہے نا صفت ہو، جب مبدل منہ کیا ہو، صفت ہو، اور بدل الکل جو ہے ذات ہو، ٹھیک ہے، بدل الکل کیا ہو، ذات ہو، تو ایسی صورت میں یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ موصوف یعنی بدل اپنی صفت کے ساتھ، بدل اپنی صفت کے ساتھ اس کا متصف ہونا یہ جو ہے نا مشہور ہے، یہ کیا ہے، مشہور ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں
الفاضل زید، جاء الفاضل زید، فاضل زید آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید کا فاضل ہونا یہ مشہور ہے. یہ کیا ہے؟ مشہور ہے، معلوم ہے. اب تھوڑا سا اشتباہ ہے، تھوڑا اس میں اشتباہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا سمجھ لے. اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ زید کا ذکر کرتے ہیں، بدل کو لاتے ہیں کہ یہ بدل جو ہے نا اسی اشتباہ کو دور کرنے کے لیے اس کی تفسیر کی طرح اور بیان کی طرح ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر بھی صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. تو مبدل منہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، یہ صفت ہے، استقامت کی صفت ہے اس کے ساتھ. اور بدل میں کیا ہے؟ صراط ہے جو ذات ہے. تو مبدل منہ ہو صفت لانا یہاں پر اسی وجہ سے ہے کہ یہ مشہور ہے، یہ مشہور و مشاہد ہے، مشہور و مشاہد ہے کہ مومنین کا راستہ وہ راستہ ہے جو صفت استقامت کے ساتھ متصف ہے، اور اس کا صفت استقامت کے ساتھ متصف ہونا مشہور و معروف ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم لانا یہ محض بیان اور تفسیر کے لیے ہے کہ یہ مشہور ہے لیکن کوئی کہیں وہم نہ ہو جائے اور دوسرا نہ سمجھ لے، اس لیے اس کا بیان کر دیا. تو اس کے کیا ہے؟ بیان کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وفائدت و تنسیس علی، اور اس بات پر صراحت کرنا، اس بات کی صراحت کرنا کہ انا طریق المسلمین، کہ مسلمانوں کا راستہ، هو المشہود علیہ بالاستقامہ، کہ مسلمانوں کا راستہ ہی وہ ہے جس پر استقامت کی شہادت دی گئی، علی آکد وجہ و ابلغیہ، مؤکد اور بلیغ طریقے پر. مؤکد کیسے؟ تو آپ کو پتہ ہے بدلے کے ذریعے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ابلغ ہوتا ہے. لأنہ جعل کالتفسیر والبیان لہ، اس لیے کہ بدل کو اس کی تفسیر، مبدل منہ کی تفسیر اور بیان کی طرح لایا ہے، بیان کی طرح لایا. بیان اور تفسیر نہیں کہا بلکہ بیان اور تفسیر کی طرح کا. وہ اس طور پر کہ بدل الکل کا مقصد جو ہوتا ہے بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ تو عطف تفسیری میں ہوتا ہے، عطف بیان میں ہوتا ہے. بس میں آ رہی؟ اس لیے قد تفسیر والبیان کا یہاں پر بیان اور تفسیر پیدا ہو گئی دونوں کو ملانے سے، کہ مبدل منہ کیا ہے؟ صفت ہے، اور بدل کیا ہے؟ ذات ہے. بات میں آ رہی ہے؟ ہاں. فَكَأَنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ الَّذِي لَا خِفَاءَ فِيهِ، تو گویا کہ یہ ان واضح باتوں میں سے کہ جس میں کوئی خفا نہیں ہے. کیا؟ کہ ان الطریق المستقیمہ، کہ مستقیم راستہ، سیدھا راستہ، ما یکون طریق المؤمنین، وہی ہے جو مومنین کا راستہ ہے. وقیل الذین انعمت علیہم، تو اب گزشتہ تفصیل سے تو یہ معلوم ہو گیا، تفسیر سے، کہ صراط الذین انعمت علیہم وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہے. اس سے مراد کیا؟ عام مومنین کا راستہ ہے. کیا؟ عام مومن کا راستہ. تو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ مومنین کا راستہ ہے، یہ معلوم ہو گیا. اب دوسرا قول پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ قیل الذین انعمت علیہم الانبیاء. دوسرا قول ہے کہ کہا گیا ہے کہ الذین انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ انبیاء کرام ہے. کون ہے؟ انبیاء کرام کا راستہ مخصوص، خاص. وقیل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ، اور کہا گیا ہے کہ انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا راستہ ہے. وقیل اصحاب موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور ایک تیسرا قول ہے کہ اس سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے. اور یہ جو ہے نا قبل تحریف و نسخ، تحریف و نسخ سے پہلے جو آپ کا راستہ تھا وہ راستہ مراد ہے. اور یہ سمجھ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مقابلے سے، کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کن کا راستہ ہے؟ وہ نصارہ اور یہود کا راستہ جو تحریف، جنہوں نے کتاب کی تحریف کی اور محرف مذہب پر کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. وَقُرِئَ صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور ایک قراءت جو ہے نا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم کے حوالے سے ایک دوسری قراءت یہ ہے کہ صراط
من انعمت علیہم صراط من انعمت علیہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.